ہر انسان کے دل میں چائے جانے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور کبھی رو پڑتی ہے، پیار کے دو میٹھے پھولوں کے لیے ترستی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نہ سمجھے تو عمر بھر میں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ عشق و محبت ایک عذاب ہے، اس کی باتیں کبھی چھپی نہیں رہتی اور بالآخر بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ شروع میں لڑکیاں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جسے وہ اپنا محبوب سمجھ رہی ہیں اس کے دل میں اصل میں کیا ہے۔ زیادہ تر لڑکے پہلے اظہار محبت کرتے ہیں، پھول اور تحائف پیش کرتے ہیں، ملاقات کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر شادی کے وعدے وعید کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو تسلی دینے کے لیے یہ محض زبانی باتیں ہوتی ہیں جن سے لڑکیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی بچا لیا۔ میں یہ واقعہ اس لیے تحریر کر رہی ہوں تاکہ دوسری لڑکیاں اس سے سبق سیکھیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو ان کی زندگی کو بچاوے گی، آماج گاہ بنا دے۔ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے جب میں BBS کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک دفتر تھا جہاں ایک نوجوان سرکاری ملازم کام کرتا تھا جو کافی وجیہ اور سمارٹ تھا۔ اس نے مجھے گھر کے لان میں کئی مرتبہ دیکھا تھا اور میری نظر بھی اس پر پڑی تھی، لیکن میں نے کبھی خاص توجہ نہ دی۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے مجھے خط لا کر دیا اور بتایا کہ انصاف نے دیا ہے جو سامنے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا، لیکن جب خط پڑھا تو اس میں محبت بھری باتیں لکھی۔ اس نے جواب کا تقاضا کیا مگر میں نے باوجود چاہنے کے جواب نہ دیا۔ 2 دن بعد اس نے دوبارہ خط بھیجا۔ میری بہن نے مجھے منع کیا مگر میں نے چھپ کر خط کا جواب چھوٹے بھائی کے ہاتھ ہی بھجوا دیا۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہمارے گھر میں کسی کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ والدین اور بھائی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس نے ملاقات کا اہتمام شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا مگر جب اس نے 10-14 بار کہا تو میں راضی ہو گئی اور مقررہ وقت پر قریب ہی پارک پہنچ گئی۔ وہاں وہ میرا منتظر تھا۔ صبح کا وقت تھا اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم کینٹین سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، تب اس نے اچانک شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں رشتہ بھیجوں گا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے جواب میں سر ہلا دیا۔ اسے کیا پھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ میں بہت سہمی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد گھر واپس چلی جاؤں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے شکر ادا کیا کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی، لیکن خوف کے مارے میرے پاؤں ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ اگلے دن اس نے پھر خط لکھ کر شادی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جواب میں انکار کیا مگر وہ مسلسل شادی اور دوبارہ ملاقات کے لیے زور دیتا رہا اور لکھتا رہا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں بالکل ناسمجھ تھی۔ جب دوبارہ اس سے پارک میں ملاقات ہوئی تو اس نے کورٹ میرج کی تجویز رکھی تھی جسے میں نے فوراً مسترد کر دیا۔ اس پر اس نے دوبارہ وہی محبت بھری باتیں شروع کر دی اور باتوں ہی باتوں میں مجھ سے میرے بھائی گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر مارکیٹ آ گیا۔ وہاں ایک جگہ رک کر اس نے مجھے فوٹو اسٹوڈیو کے اندر آنے کو کہا۔ میرے انکار پر وہ زور دینے لگا۔ وہاں لوگوں کا کافی رش تھا اور میں تماشا نہیں بنانا چاہتی، اس لیے مجبوراً اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اس نے فوٹوگرافر سے کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہماری ایک اچھی سی تصویر بنا دو۔ میں حیرانی سے کھڑی رہ گئی۔ میرے ساتھ بیٹھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ فوٹوگرافر نے فوراً تصویر کھینچ کی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں ہوش کھو بیٹھی اور سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس کے روبرو سوچ میں ڈوبی تھی کہ وہ بولا یوں حیران مت ہو، مجھے نہیں کہ فوٹوگرافر شک کرے گا، یہ ہماری یادگار تصویر ہوگی۔ میں اس خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں وہ تصویر ابو یا بھائیوں تک نہ پہنچ جائے، اس لیے کئی روز تک پلان میں نہ ہوئی۔ پھر اس کا خط ملا جس نے لکھا تھا باہر کیوں نہیں آتی، کیا ناراض ہو؟ اگر تم ایک بار پھر مجھ سے مل لو تو میں وہ تصویر اور نیگیٹو تمہارے سامنے پھاڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر تصویر کا قصہ ختم ہو جائے گا میں اس سے ملنے چلی گئی۔ ہم ایک ہوٹل پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور ہم سے ہمارا رشتہ پوچھا۔ میرا تو خشک ہو گیا۔ اس نے کہا میاں بیوی ہیں، جس پر پولیس نے نکاح نامہ طلب کیا۔ کاغذات نہ ہونے پر وہ ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے اور میرا پتہ پوچھا جو مجھے ناچار دینا پڑا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ گھر سے کسی کو بلوائیں تو میں نے ابو کا نام لیا۔ پولیس کا ایک اہلکار سادہ کپڑوں میں
ابو کے ساتھ دفتر پہنچا اور انہیں علیحدہ میں جا کر سب کچھ سنا۔ ابو نے کہا آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جب پولیس والے نے میرا نام اور حلیہ بتایا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً تھانے پہنچے اور مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں شرم کے مارے ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ انسپکٹر نے ابو کو بٹھایا اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے۔ پتھر پھر تھانے دار گویا ہوا، لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بہتر ہے آپ ان کی شادی کر دیں ورنہ بعد میں آپ کی عزت پر حرف آئے گا۔ مجھے اس وقت کسی بات کا ہوش نہ تھا، بس ابو کے سامنے شدید ندامت تھی۔ پولیس انسپکٹر دراصل رقم بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے آپ کی عزت بچائی ہے، لہذا فیس بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ابو نے پہلے 30,000 پیش کیے مگر وہ نہیں مانا۔ آخر کار 50,000 دے کر پھنسنے سے بچایا گیا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے گئے، گھر کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گاڑی روکی اور روتے ہوئے پوچھا بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کیا سوچا تھا؟ اللہ کا شکر ہے کہ پردہ پڑ گیا ورنہ میں تو دی کو بھی ہمت لگا۔ میں حیا سے مٹی ہو گئی تھی۔ میں تصویر اور خطوط کے بارے میں مختصر بتایا۔ ابو نے مجھ سے حلف لیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اگلے دن اس لڑکے نے ایک فات کے ذریعے رشتے کا پیغام بھیجا مگر ابو نے سختی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا میرے کالج کے اسٹاپ پر آ گیا جہاں میں روزانہ بس کے انتظار کرتی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور بات کرنا چاہی لیکن میں خاموش رہی۔ تب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کل فلاں جگہ پہنچ جانا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تم نہ آئیں تو میں تمہارے خطوط اور وہ تصویر تمہارے والد کو دکھا دوں گا، چونکہ ابو نے مجھے اس سے ملنے سے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے میں نہیں گئی۔ کچھ دن بعد وہ خود ابو کے دفتر پہنچ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن والد صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہمارا پیچھا چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ اس پر لڑکے کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے جیب سے وہی تصویر نکال کر ابو کو دکھا دی۔ کہنے لگا دیکھتے آپ رشتہ قبول کریں ورنہ یہ تصویر آ کے بھائی گا بجا دوں گا۔ میرے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ لڑکا وہاں سے نکام واپس آ گیا۔ شکر ہے کہ ابو نے یہ بات بڑی بہن کے علاوہ گھر میں کسی کو نہ بتائی ورنہ سب مجھے ملامت کر دیتے۔ اس واقعے کے چند روز بعد اس لڑکے کا تبادلہ جہلم ہو گیا جس پر میں نے اور ابو نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ ایک بار فوراً بعد ہم نے مکان بھی تبدیل کر لیا اور وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے اے رب ہمارا عزت محفوظ رکھنا۔ میں بھی رو رو کر دعائیں مانگتی ہوں اے کاش وہ تمام خطوط تصویر اور نیگیٹو مرجانہ طور پر جل کر خاک ہو جائے۔ خدا جانے وہ لڑکا کیسا انسان تھا لیکن ان چیزوں کے ذریعے اس نے جیسے ہماری جان مٹی میں کر رکھی تھی۔ وہ جب چاہتا ہمیں تکلیف دے سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت ایسا جذبہ نہیں ہو جو محبوب کو اذیت دے۔ جو لوگ ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ محبت نہیں بلکہ بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ میں آج بھی خوف کے سائے میں جی رہی ہوں۔ ہر سانس کے ساتھ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب اس لڑکے کا دماغ پھر جائے اور وہ میرے والد کی عزت میں تقریب کرتے۔ جب کبھی کسی اچھے گھر سے رشتہ آتا ہے ہم جس خوف سے انکار کر دیتے ہیں، سوچتی ہوں شادی کے بعد اگر اس سے پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ اگر اس نے انتقاماً میرے شوہر کو تصویر دکھا دی تو میری بسائی دنیا اجڑ جائے گی۔ اس نے نہ تصویر واپس کی نہ خطوط لٹائے۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا تھا، اسے مجھ پر ذرا رحم نہ آیا۔ اسی وجہ سے میں آج زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم ہوں۔ اے کاش اسے کبھی رحم آ جائے اور وہ میری تصویر نیگیٹو اور خطوط واپس کرتے تاکہ میں سکون اور بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی جی سکوں۔